نسیما جانب بطحا گزر کم. ہر ایک کا اپنا اپنا تخیل ہے. حضور کی بارگاہ میں عاجزی پیش کرنے کا، محبت پیش کرنے کا، عشق پیش کرنے کا اپنا اپنا نظریہ ہے. سارے عاشق حضور کے بے مثال ہیں. یہ جو کلام میں پڑھ رہا ہوں یہ عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کلام ہے، اور ان کے کلام کی چاشنی میں ساتھ ساتھ آپ کو عرض کرتا جاؤں گا. ذرا تصور دیکھیں، تخیل دیکھیں، اس دماغ کی کتنی پاکیزگی ہے، کتنا خوشبودار دماغ ہے وہ، جو کیا خوبصورت الفاظ کہہ رہے ہیں. نسیما جانب بطحا گزر کن. اے باد صبا، اے چلنے والی ہوا، میں تو پہنچ نہیں سکتا، کم از کم تو جا سکتی ہے. میرے جسم کے اوپر تو قیدیں ہیں، صعوبتیں ہیں، حدود ہیں، لیکن اللہ نے تجھے تو آزاد رکھا ہے. نسیما جانب بطحا گزر کن. اے صبا، اے ہوا، جب تم مدینے کی طرف چلے، جب مدینے کی طرف جانا، جب سونے کا روزہ تجھے نظر آئے تو زِ احوالم محمد را خبر کن. تو آقا جی کی بارگاہ میں میرا بھی حال بیان کر دینا. اے ہوا، تیرے لیے تو کوئی قید نہیں، تیرے لیے تو کوئی حدیں نہیں. جب تو چلے سونے کے روزے کی طرف تو وہاں پر جا کر اس جامی، اس غمخوار کا بھی سلام پیش کرنا، اس کی تڑپ بھی پیش کرنا، اس کا محبت اور عشق بھی پیش کرنا. نسیما جانب بطحا گزر کن زِ احوالم محمد را خبر کن. جا کے کیا کہنا، تو سلطان عالم یا محمد، یا رسول اللہ میں نے تو کائنات کا تاجدار تجھے مان لیا ہے. جمی کا یار تصور، تخیل دیکھو نا جی. یہ پرواز عام دماغ کی پرواز نہیں ہو سکتی کہ بلا. یہ سوچ، یہ عشق، یہ پیار پاکیزہ دماغوں کی بات ہے، پاکیزہ سوچوں کی بات ہے. تو سلطان عالم یا محمد، سروے لطف سوئے من نظر کن. یا رسول اللہ، آپ کے اشارہ ابرو سے تو کائنات کے نظام بدل جاتے ہیں. آقا جی ایک نظر کرم جامی کے دل پہ بھی فرما دیجئے. ذروے لطف سوئے من نظر کن. نسیما جانب بطحا گزر کن. ببری جان مشتاقم براں جا، ببری جان مشتاقم براں جا. میری بےتاب روح کو، اس جان کو، اس جان کو اس جگہ لے جا. ایس باد صبا، میری اس بے چان روح کو، اس تڑپتی ہوئی جان کو اس جگہ لے جا. کہاں؟ فدائے روضہ خیر البشر کن. آہا، یہ جان کیوں لے جا؟ تاکہ روضہ رسول پر جا کے یہ فدا ہو جائے.
ہاں ببرئی جام مشتاقم برا جا فدائے روضائے خیر البشر کن. ہاں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں مکین زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. ببرئی جان مشتاقم برا جا فدائے روضائے خیر البشر کن. جب ہی کہتے ہیں مشرف گچے شد چامیز لطفش. یا رسول اللہ اگرچہ جامی آپ کے لطف و کرم سے محظوظ ہو رہا ہے، اگرچہ کرم نوازی ہو رہی ہے، مشرف گھرچہ جامی شد لطف خدایا ای کرم بارے دیگر کن. یا رسول اللہ صرف زیارت ایک مرتبہ نہیں، بار بار یہ کرم ہونا چاہیے. عاشق کبھی معشوق کے دیدار سے کبھی بھرتا نہیں اس کا دل، وہ کہتا بس 24 گھنٹے میرا معشوق میری نگاہوں کے سامنے ہو. جامی کہتے یہ نہیں یا رسول اللہ، محروم رکھا ہوا ہے، کرم ہوا ہے میرے پہ، لیکن آقا جی یہ بار بار ہونا چاہیے، یہ کرم بار بار ہوتا چلا جائے. حضرت آپ لوگوں میں سے اکثر حضور کا روضہ انور دیکھ کے آئے ہیں، آپ لوگ جانتے ہیں وہ ہوائیں وہ فضائیں ایسی ہیں، دل کرتا ہے ہر بار بندہ مدینے جائے، ہر بار مکے کی فضائیں دیکھے، ہر بار طواف کعبہ کرے، ہر مرتبہ اور بار بار سنے کا روضہ انور دیکھے. حضرت ہر ایک چیز کا عشق، یہ میں ایک دفعہ دیکھوں گا، 2 دفعہ 4 دفعہ 5 دفعہ، پھر میرا عشق ختم ہو جائے گا، میری محبت ختم ہو جائے گی. کوئی بھی دنیا کی چیز ہے وہ اس کا کثرت کے ساتھ دیکھا جانا، قریب ہونا، وہ عشق کو ختم کر دیتا ہے. لیکن قربان جائے یار، کیا سونے کے روضہ ہے، یعنی کیا روضہ یار، ہر دفعہ جاؤ ہر دفعہ ایک نیا جذبہ، ایک نیا عشق، وہ عشق اور روح جوان ہوتی چلی جاتی ہے، اس کے اندر کوئی کمی نظر نہیں آتی. یہ تھے حضرت عبدالرحمن جامی. اور آخر میں ان کا ایک شعر عرض کروں. مریضم یا رسول اللہ مریضم، یا رسول اللہ یہ دل مریض ہو چکا ہے، یہ بندہ مریض ہو گیا، حب جاہ کا، حب دنیا کا، حب دنیا کا، حب جاہ کا، یہ مریض ہو چکا ہے. مریضم یا رسول اللہ مریضم، علاج درد دل اے شار اگر کن. یا رسول اللہ اس بیمار دل کا بھی تو علاج کر دو نا، ہے سلطان عالم، اس بیمار دل کا علاج کر دو. حضرت میں کہتا ہوں اللہ کی قسم، ایک مرتبہ سونے کی نگاہ تم پر پڑ گئی تب اٹھو گے. ایک دفعہ تمہیں پتہ چل گیا وہ کون سا جام جو غازی علم دین شہید پی کے گیا، وہ کون سا جام جو ہمارا غازی پی کے گیا، ممتاز حسین پی کے گیا، وہ کون سا جام تھا جو خادم حسین رضوی پی کے گیا. آپ لوگوں کو ایک دفعہ اس جام کا چسکا لگ گیا حضرت، پھر پتہ چلے گا عشق کس بلا کا نام ہے. جی وہ مجنو گزرا ایک نمازی کے آگے سے، اور وہ نمازی نے اس کو پکڑ لیا، اور تجھے پتہ نہیں میں نماز پڑھ رہا تھا، تو میرے آگے سے گزر گیا، پتہ نہیں چلا تجھے؟ اس نے کہا اچھا نماز پڑھ رہے تھے؟ ہاں جی نماز پڑھ رہا تھا. کیوں نماز پڑھ رہے تھے؟
اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے. انہوں نے کہا اللہ کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ کہتا جی اس لیے کرتا ہوں کہ اللہ سے مجھے محبت ہے, مجھے اللہ سے محبت ہے, اللہ سے عشق ہے. انہوں نے کہا بڑی بات, دعویٰ تو کرتا ہے اللہ سے عشق کا, میں مجنوں, میں لیلا کے عشق میں گم ہوں, میں لیلا کے عشق میں گم ہوں, مجھے لیلا کے عشق نے پتہ نہیں چلنے دیا, میں تیرے آگے سے گزر گیا ہوں. رب کے عشق نے مجھے اتنا پتہ چلنے دے دیا, تیرے آگے سے کون گزر رہا ہے؟ یہ کیسا عاشق ہے تجھے پتہ چل گیا تیرے آگے سے کون گزر رہا ہے, تو عبادت کر رہا ہے. یہ کمٹمنٹ ہے, یہ اللہ کے ساتھ بندے کا لوئر ہونا, اس کے ساتھ مخلص ہونا, اس کو الہ ماننا. یہ اس وہ پیک ٹائم ہے جہاں پر بندہ اور رب کے درمیان اپنا رشتہ بتا رہا ہے. وہ کہتا ہے بڑے تعجب کی بات ہے, اس پیک ٹائم میں بھی تجھے غیر اللہ کا جو ہے وہ خیال آ رہا ہے, تجھے اس پیک ٹائم میں بھی, عبادت کے وقت بھی, اللہ سے لو لگاتے وقت بھی, اللہ سے بات کرتے وقت بھی تجھے اتنا پتہ چل رہا ہے کہ میرے آگے سے کوئی